آیت اللہ خامنائی سمیت ایران کے 48 اعلیٰ کمانڈرز مارے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی پاسداران انقلاب اور پولیس کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ، مقاصد حاصل ہونے تک فوجی کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ 3 امریکی فوجی ماری جانے کی تصدیق، مزید جانی نقصان کا امکان۔ طلسماتی شخصیت ایران کے رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید سید آیت اللہ علی خامنائی حیات جاودہ کے مکین۔ ملک میں 40 روز کے سوگ، 7 دن کی تعطیلات کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی، بہو زہرا حداد عادل، بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ کو عین نشانے پر لگنے والے ہتھیار سے ٹارگٹ کیا گیا۔ جدید ترین ہتھیار کی قیمت $10 ملین۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کے لیے پہلی بار کامی کاغذی ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ ایرانی قوم کے سر سے مہربان باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر دیتے اینکر کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بدلہ لینے کا اعلان، قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت قربانیوں کا نقطہ عروج، سپریم لیڈر کا قتل صہیونی رژیم کا سب سے بڑا جرم، دشمن کو جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ مساجد اور سڑکوں پر لوگوں کے جمع غفیر نے دشمن کی سازش ناکام بنا دی۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران میں عبوری کونسل نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ صدر، عدلیہ کے سربراہ اور شورا نگہبان کے رکن آیت اللہ علی رضا شامل۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک لیڈرشپ کونسل ذمہ داریاں نبھائے گی۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ سپریم لیڈر کی شہادت پر پورا ایران سوگ میں ڈوب گیا۔ اصفہان کے امام خمینی اسکوائر پر ہزاروں افراد کا اجتماع، مشہد میں امام رضا کے روزے پر زائرین کی آہ و بکا، رقت امیز مناظر، سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد کا احتجاج، دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی مظاہرے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے، مسجد جمکران پر انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ نجف اور کربلا میں زیارت مقدسہ پر روشنیاں سرخ، ہم ایسی طاقت سے وار کریں گے جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایرانی آرمی چیف کا فیصلہ کن کارروائی کا انتباہ۔ مشرق وسطی میں 27 امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر، عراق میں امریکی اڈے پر حملہ، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ میزائل حملوں سے متحدہ عرب امارات لرز اٹھا۔ شیخ زید انٹرنیشنل اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں 3 افراد جاں بحق، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور 1 نیپالی شہری شامل، 58 معمولی زخمی۔ برج العرب اور پام جمیرہ بھی ڈرونز کے نشانے پر۔ دوحہ کی فضا میں 11 دھماکے، قطر کے انڈسٹریل زون میں آگ بھڑک اٹھی، 16 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ بحرین، اردن اور عمان میں امریکی اثاثے نشانہ، UAE اور ایران کے سفارتی تعلقات معطل، تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ ایران کا ابنائے ہرمز میں ایکشن، پاسداران انقلاب نے 3 امریکی اور 1 برطانوی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا دیا۔ تجارتی گزرگاہ کی بندش کے 150 ٹینکر اور بحری جہاز پھنس گئے۔ 100 ٹینکر اور بحری جہاز متحدہ عرب امارات اور عمان کے ساحل کے قریب موجود۔ عراق، کویت اور ایران کے ساحلوں پر بھی بحری جہازوں کی لائن لگ گئی۔ ایران پر اسرائیل کا پھر حملہ، سرکاری ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن پر بمباری، نشریات معطل، متعدد افراد زخمی۔ وسطی تہران پر میزائل داغے، عمارتیں تباہ، 200 سے زائد شہادتیں، بچیوں سمیت 148 افراد میناب شہر میں گرلز اسکول پر بمباری سے شہید ہوئے، 95 زخمی۔ تبریز ایئرپورٹ پر 2 ایرانی طیارے اسرائیلی حملے میں تباہ، ایرانی افواج نے امریکی ساختہ MQ-9 ڈرون کو مار گرایا، ویڈیو جاری۔ امریکی حکام کا گلف عمان میں ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔